السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں۔ اگر آپ برسوں سے ایک ایسی دعا مانگ رہے ہیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ممکن ہے آج آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ جواب مل جائے جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخری بات شاید آپ کی ہر الجھن دور کر دے۔ کیا آپ نے کبھی دل سے دعا کی ہے؟ آنکھوں میں آنسو بھی آئے، ہاتھ بھی اٹھائے، لیکن پھر بھی ایسا لگا کہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ کئی لوگ یہی سوال کرتے ہیں، ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں پھر بھی ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج آئیے قرآن و صحیح احادیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اہم بات، اللہ تعالی جل جلالہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ یعنی اللہ تعالی جل جلالہ ضرور سنتے ہیں، لیکن قبولیت ہمیشہ ہماری خواہش کے مطابق اور فوراً ہو یہ ضروری نہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالی جل جلالہ اپنے بندے کے لیے اس سے بہتر فیصلہ فرماتے ہیں جو بندہ خود نہیں جانتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، جلد بازی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہے میں نے بہت دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، پھر وہ مایوس ہو کر دعا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف۔ پہلی وجہ حرام کمائی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو سفر میں تھا، بکھرے بال، غبار آلود، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور پرورش حرام مال سے ہوئی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ صحیح مسلم شریف۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ حلال رزق دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی شرط ہے۔ دوسری وجہ گناہوں پر اصرار۔ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا اور اللہ تعالی جل جلالہ کی نافرمانی پر قائم رہتا ہے تو یہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اسی لیے استغفار کو اپنا معمول بنائیں۔ تیسری وجہ جلد بازی۔ بعض لوگ 2 دن دعا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں شاید اللہ تعالی جل جلالہ نے میری دعا سنی ہی نہیں، حالانکہ اللہ تعالی جل جلالہ ہر دعا سنتے ہیں لیکن اس کا وقت اور حکمت وہ خود جانتے ہیں۔ چوتھی وجہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دعا گناہ یا قطع رحمی کے لیے ہو وہ قبول نہیں ہوتی، اس لیے والدین، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھنا بھی دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ پانچویں وجہ غفلت کے ساتھ دعا کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جل جلالہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، اور جان لو کہ اللہ تعالی غافل اور بے توجہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ جامع ترمذی۔ جب دعا کریں تو دل حاضر ہو، یقین کامل ہو اور امید صرف اللہ تعالی جل جلالہ سے ہو۔ کیا ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اللہ تعالی جل جلالہ سے کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں،
یا اس کی دعا دنیا ہی میں اسی طرح قبول کر لیتے ہیں، یا اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، یا اس دعا کا اجر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ مسند احمد۔ یعنی کوئی بھی سچی دعا ضائع نہیں جاتی۔ دعا کی قبولیت کے یہ اعمال کریں، حلال رزق کمائیں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، استغفار زیادہ کریں، درود شریف پڑھ کر دعا شروع کریں، اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد بیان کریں، والدین کی خدمت کریں، صدقہ کریں، یقین کے ساتھ دعا کریں اور کبھی مایوس نہ ہوں۔ یاد رکھیں اللہ تعالی جل جلالہ اپنے بندے کی ہر دعا سنتے ہیں، اس لیے کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے لیے وہی فیصلہ فرماتے ہیں جو ان کے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔